ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تم میں سے جس شخص کو کسی جگہ پر عامل مقرر کیا جائے فَكَتَمَنَا مُخِيطًا، تو وہ بندہ ایک سوئی اگر چھپاتا ہے، کیا جی؟ ایک سوئی، فما فوقہ، یا سوئی سے بھی کوئی ہلکی چیز چھپاتا ہے، کان غلولاً، تو ایسا بندہ خیانت کرنے والا ہے، دغا باز ہے، کرپٹ ہے، کرپشن کرنے والا ہے، یاتی بھی یوم القیامہ، قیامت والے دن اپنی کی ہوئی کرپشن کے ساتھ رب کے حضور حاضر ہو جائے گا۔ بڑی کرپشن کی تو بڑی کرپشن رب کے حضور حاضر ہو جائے گا، اپنا بوجھ اٹھائے ہوئے قیامت والے دن حاضر ہوگا۔ لوگ دور سے دیکھ کر سمجھ جائیں گے یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے کرپشن کرتا تھا، اس کو کسی محکمے کا سربراہ بنایا گیا تھا، اس کو کسی محکمے کا چپڑاسی بنایا گیا تھا، اس کو کسی محکمے کا منشی رکھا گیا تھا، اس کو کسی محکمے کا SHO بنایا گیا تھا، اس کو کسی محکمے کا افیسر بنایا گیا تھا، اس کو کسی علاقے کا چیئرمین اور کسی ملک کا وزیر بنایا گیا تھا، اس نے اس کا بے جا استعمال کیا، کرپشن کی، ایک کی کرپشن کی تو تب بھی، کروڑ کی کرپشن کی تب بھی، کل قیامت والے دن رب کے حضور حاضر ہو جائے گا۔ اگر ہم کسی ایسی سٹیج پہ ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر ہم اپنے گھر کے سربراہ ہیں نا، اگر آپ بڑے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی سارے پیسے آپ کو دیتے ہیں، گویا کہ آپ اپنے گھر کے کیا ہیں؟ سربراہ ہیں۔ اس میں بھی بڑی احتیاط کرنی ہے، اس میں بھی کرپشن نہیں کرنی ہے، چونکہ آپ وہاں پر عامل بن چکے ہیں۔ تو چھوٹی کرپشن ہو یا بڑی ہو، کل قیامت والے دن ہمیں اس کا کیا ہونا ہوگا؟ جواب دہ ہونا۔ جب بڑی کرپشن ہوتی ہے، ملک میں کرپشن ہوتی ہے، ملک ترقی کی راہ سے ہٹ جاتا ہے، حکومتیں عدم استحکام کا شکار ہو جاتی ہیں، لوگوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں۔ کرپشن کے بہت سارے اسباب ہیں۔ کرپشن لوگ کیوں کرتے ہیں؟ کرپشن کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب آخرت سے بے خوفی ہے، کہ کسی کو مرنے کا ڈر ہی نہیں ہے کہ مرنا بھی ہے، ایک لمحے کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن کرپشن اس طرح بے دھڑک ہو کر رہے ہوتے ہیں کہ آخرت کا خوف نہیں ہوتا کہ مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد رب کے حضور جواب دہ بھی ہونا ہے۔ اللہ قرآن کریم سورہ قیامہ